أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجوهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بزرگوں اور بھائیوں، سورہ فاتحہ کی شروع کی 3 آیتوں میں جیسا کہ آپ حضرات سماعت فرما چکے، سن چکے، 2 مسئلے بیان کیے گئے ہیں، توحید الوہیت اور آخرت۔ توحید الوہیت نہ کہو، صرف توحید کہو تو بھی ٹھیک ہے، اور توحید اور آخرت یہ 2 مسئلے ذکر کیے گئے۔ اس کے بعد پھر ایک رسالت کا مسئلہ شروع کرنا ہے، مگر بیچ میں ایک آیت گریز کی ہے۔ گریز یہ ایک اصطلاح ہے، قصائد جو کسی کی تعریف میں قصیدے کہے جاتے ہیں، اس میں شروع میں تشبیب ہوتی ہے، پھر ایک شعر آتا ہے اس میں گریز ہوتا ہے، تشبیب سے ممدوح کی تعریف کی طرف منتقل ہوتے ہیں، اس کو گریز کہتے ہیں۔ یہ فارسی لفظ ہے، ایک موضوع سے دوسرے موضوع کی طرف منتقل ہونے کے لیے بیچ میں ایک شعر آتا ہے، یہ قصیدوں کی اصطلاح ہے۔ یہ سورہ فاتحہ یہ بھی اللہ کی شان میں قصیدہ ہے، اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے، لہذا اب گریز کا شعر آ رہا ہے، اس موضوع سے اللہ کی تعریف سے اب دوسری بات کی طرف منتقل ہوں گے۔ فرماتے ہیں ایاک نعبد، آپ ہی کی ہم بندگی کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور آپ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ آپ کے علاوہ کسی کی ہم بندگی نہیں کرتے، پوجا ورشپ ہم آپ کے علاوہ کسی کی نہیں کرتے، آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں، اور ہیلپ، مدد، استعانت، سہایتا ہم آپ ہی سے چاہتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی سے مدد بھی نہیں چاہتے ہیں، اس لیے کہ آپ ہی کی مدد ہمارے لیے کافی ہے، آپ ہی کی بندگی ہمارے لیے کافی ہے۔ وہ حدیث جو میں نے کل بیان کی تھی، جو اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نماز میں یا نماز سے باہر یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے نے میری تعریف کی۔ اور شاہ ولی اللہ صاحب نے فرمایا کہ اس جگہ پر رک کر کے عقل کے کان سے اللہ کا فرمانا سنو، اور سن کر کے پھر اگلی آیت پڑھو، الرحمن الرحیم، رکو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے نے میری بزرگی بیان کی، اسے سنو، پھر سن کر کے پھر اگلی آیت پڑھو، مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بندے نے میری بے حد تعریف کی، اسے سنو، پھر سے سننے کے بعد میں پھر اگلی گریز کی آیت پڑھو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرتے، اور آپ ہی سے استعانت، مدد، ہیلپ مانگتے ہیں، اور کسی سے ہم آپ استعانت و ہیلپ نہیں مانتے۔ اس کے بعد میں میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ عبادت اور بندگی کہتے کس کو ہیں؟ جس کا نام بھی عبادت اور بندگی ہے، ورشپ ہے، عبادت پوجا ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی کی جائز نہیں ہے، عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، اور ہم یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں، لہذا بندگی کو سمجھنا چاہیے کہ بندگی ہے کیا۔ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ عبادت غایت تذلل ہے، آخری درجے کا اپنے کو لاچار کر دینا،
تذلل مانے لاچار کر دینا، اپنے آپ کو آخری درجے کا لاچار کر دو، یہ اس کا نام بندگی اور عبادت ہے۔ اس کی بہت سی شکلیں ہیں، اپنے آپ کو آخری درجے تک لاچار کر دینا، ذلیل کر دینا، بے آسرا بے سہارا کر دینا، اس کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ ایک اعلیٰ درجے کی شکل ہے، ایک ادنا درجے کی شکل ہے۔ اعلیٰ درجے کی شکل تو یہ ہے کہ ہم انسان ہیں اور انسان اشرف المخلوقات ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کی اولاد کو، اس میں آدم علیہ السلام بھی شامل ہو گئے، آدم کی اولاد میں آدم علیہ السلام بھی شامل ہو گئے۔ یہ آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو ہم نے ان کی رسپیکٹ کی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے ان کی رسپیکٹ کی، یعنی اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ معزز مخلوق انسان ہے۔ لوگوں میں مشہور ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک معزز ہے، لیکن سارے انسان ایک درجے کے نہیں ہیں۔ جیسے ایک ملک ہے، اس ملک میں پبلک ہے، وہ ساری پبلک ملک کی پبلک ہے، لیکن ساری پبلک ایک درجے کی نہیں ہوتی ہے۔ کچھ ہوتے ہیں جو حکومت کے، بادشاہ کے نہایت مخلص ہوتے ہیں، ان کے اشاروں پر چلنے والے ہوتے ہیں، اور کچھ عنصر ایسا بھی ہوتا ہے جو باغی ہوتا ہے لیکن دبا ہوا ہوتا ہے، جب بغاوت کا کوئی موقع آتا ہے تو بغاوت کر دیتا ہے۔ یہ دونوں قسم کے یہ سارے لوگ ملک کے شہری ہیں اور ملک کے لوگ ہیں، لیکن سب ایک درجے کے نہیں ہیں۔ جو مخلص ہیں وہ مخلص ہیں، جو باغی ہیں وہ باغی ہیں۔ اسی طریقے سے سمجھو کہ سارے انسان اللہ کے یہاں معزز اور مشرف نہیں ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ ریسپیکٹیبل، سب سے زیادہ قابل عزت وہ ہے جو شرک سے بچتا ہے۔ تم میں جو جتنا زیادہ شرک سے بچتا ہے اتنا وہ اللہ تعالیٰ کا پیارا ہے، اور جو کسی درجے میں بھی شرک میں مبتلا ہوا تو پھر اس کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی حیثیت اور کوئی مرتبہ اور مقام نہیں ہے۔ بس یہ جو کہتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے کہتے ہیں کہ یہ فلاں ملک کے سب لوگ فلاں بادشاہ کے ماتحت ہیں، لیکن سب ایک درجے کے نہیں ہیں، کوئی مخلص ہے کوئی باغی ہے۔ اسی طرح سے سارے انسانوں کے پر کلی حکم لگاتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ جب انسان اشرف المخلوقات ہے تو اس کی روح بھی اشرف المخلوق ہے اور اس کا جسم باڈی بھی اشرف المخلوقات ہے۔ اسی لیے انسان کو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مصافحہ کرتے وقت جھک کر کے ہاتھوں پر منہ رکھتے ہیں اور چومتے وومتے کچھ نہیں ہے، صرف منہ رکھتے ہیں، ڈھونگ کرتے ہیں چومنے کا کہ ہم نے دستبوسی کی، حالانکہ دستبوسی کرتے نہیں، بوسا ووسا کچھ نہیں دیتے، بس ایک رسم ہے کہ مصافحہ کرتے وقت جھک کر کے ہاتھوں کے اوپر منہ رکھیں گے۔ میں اس کو منع کرتا ہوں کہ بھئی یہ کیوں رکھتے ہو تم؟ انسان یہ جو ہم دستبوسی کرتے ہیں یہ رکوع کی کیفیت ہے، رکوع کی شکل ہے، اور رکوع صرف اللہ کے سامنے کرنا ہے، اور یہ رکوع جیسی کیفیت ہے، یہ کیوں جھکتے ہو؟ کہ جائز ہے، بھئی جائز تو سب ہے، دست بوسی نہیں قدم بوسی بھی جائز ہے۔ ایک حدیث ہے، یہ قبیلہ نو مسلم قبیلہ آیا، ان قبیلے والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چوما اور حضور نے ان کو منع نہیں کیا کیونکہ نئے نئے مسلمان ہو کر آئے تھے، لیکن یہ جو قدم بوسی، اگر قدم بوسی جو حدیث ہے تو قدم بوسی جائز تو ہوئی، تو قدم بوسی ہو جائے گی تو پھر سجدہ تحیہ بھی جائز ہو جائے گا، اور سجدہ تحیہ جائز ہو جائے گا تو سجدہ عبادت بھی جائز ہو جائے گا۔ تو جائز ہونا اور ہے، اور کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یہ مسئلہ اور ہے۔
حدیث شریف میں ہے ایک مرتبہ حضور گھر میں سے صحابہ کے مجلس میں تشریف لائے تو کچھ صحابہ کھڑے ہوئے، حضور نے منع کیا کھڑے میرے آنے پر کھڑے مت ہو، تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ عجم ایران اور روم اور یہاں بادشاہ کے سامنے دربار کے اندر سب لوگ کھڑے رہتے ہیں، کوئی بیٹھتا نہیں۔ حضور نے فرمایا لا تقوموا کما تقوم العاجم، جیسے اجمی لوگ اپنے بادشاہ کے سامنے دربار میں کھڑے رہتے ہیں، آج بھی جو ہماری جو کورٹیں ہیں ان کورٹوں میں جب جج آ گیا کرسی پر تو اب کورٹ میں کوئی نہیں بیٹھے گا، سب کھڑے رہیں گے، جج بھی وکیل بھی کھڑے رہیں گے، مدعا علیہ بھی کھڑے رہیں گے، دوسرے بھی کھڑے رہیں گے۔ یہ اجمیوں کے یہاں جو کھڑے رہنے کا طریقہ ہے یہ جائز نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم میرے لیے ایسے مت کھڑے ہو جیسا اجمی لوگ اپنے بڑوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو کسی کے آنے پر قیام تعظیمی اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا جائز ہے لیکن مناسب نہیں۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، یہ جھکے گا صرف اللہ کے سامنے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اسے نہیں جھکنا۔ تو میں نے مسئلے بتلائے، قیام تعظیمی کسی کے آنے پر اس کے تعظیم کے لیے، احترام کے لیے، رسپیکٹ کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے مگر مناسب نہیں۔ جائز ہے اس کی کیا دلیل ہے؟ جائز ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ جائز ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور اصل اشیاء میں اباحت ہے لہذا جائز ہے۔ اور وہ جو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ بنو قریظہ کا جب معاملہ جنگ ہو رہی تھی تو بڑے بنو قریظہ حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے پر راضی ہوئے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ غزوہ احزاب میں زخمی ہوئے تھے اور وہ بیمار تھے اور وہ جو فوج میں آئے نہیں تھے، وہ گھر تھے۔ تو جب یہ بنو قریظہ ان کے فیصلے پر راضی ہوئے تو حضور نے آدمی بھیج کر کے ان کو بلایا تو وہ گدھے پر بیٹھ کر کے تشریف لائے۔ جب لشکر کے قریب پہنچے، گدھے پر آ رہے ہیں، بیمار ہیں، کمزور بھی ہو گئے ہیں، تو حضور نے فرمایا قوموا الی سیدکم، ان کے قبیلے کے لوگوں سے کہا کہ تمہارے آقا کی طرف کھڑے ہو، یعنی وہ کمزور ہیں ان کو سہارا دے کر کے گدھے پر سے نیچے اتارو۔ اس حدیث کو جو لوگ قیام تعظیمی کے لیے کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تردید کی ہے کہ اس میں قیام تعظیمی نہیں ہے، یہ تو ہیلتھ پر مدد کے لیے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی بیمار گاڑی میں بیٹھ کر آیا، رکشے میں بیٹھ کر آیا تو ہم کہتے ہیں بھئی حضرت کو اتارو، تو حضرت کو اتارو، یہ کھڑا ہونا یہ قیام تعظیمی نہیں ہے۔ بس یہ حدیث تو اس کا قیام تعظیمی سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے کہ لا تقوموا کما تقوم العاجم، اس کا مصداق کیا ہے؟ پورے جب تک بڑا مجلس میں بیٹھا ہے باقی سب لوگ کھڑے رہیں، کوئی بیٹھے نہ، یہ بھی قیام تعظیمی نہیں ہے۔ بس قیام تعظیمی کے تعلق سے کوئی حدیث نہیں ہے، ممانعت کی بھی نہیں ہے، جواز کی بھی نہیں ہے، لہذا جائز تو ہے۔ جب یہ اصل اشیاء میں اباحت ہے تو قیام تعظیمی جائز ہے، مگر ہمارے اکابر اس کو پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ اس میں مشابہت ہے اجمیوں کے لیے، جیسے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں بادشاہ کے آنے پر ایک دم مجلس میں سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے مشابہ ہے، اس لیے اس مشابہت کی وجہ سے پسند نہیں کرتے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ بڑے کے سامنے جب تک وہ مجلس میں رہے بیٹھے ہی رہو، کھڑے ہی رہو، یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں تو یہ حدیث ہے مستقل، لا تقوموا کما یقوم العاجم، اجمی جیسے اپنے بادشاہوں کے لیے دربار میں کھڑے رہتے ہیں اس طرح سے تم کھڑے مت رہو۔ بس اس طرح سے کھڑا رہنا یہ تو ناجائز ہے۔ اور کھڑے رہنے کے علاوہ تعظیم بھی نہیں ہے، احترام بھی نہیں ہے، بس ویسے کسی کے سامنے ہم کھڑے ہیں تو یہ کھڑا ہونا جائز ہے۔ پھر جھکنے کا ایک درجہ تو ہے رکوع،
اور یہ جو مصافحہ کرتے وقت جھکتے ہیں تو رکوع کے مشابہت ہو جاتی ہے، اس لیے میں جائز ہے، دست بوسی جائز ہے، مگر میں اسے پسند نہیں کرتا اس لیے کہ رکوع کی مشابہت ہے۔ پھر اس سے آگے قدم بوسی جائز ہی نہیں، اس لیے کہ یہ تو سجدے سے قریب کر دیا اس نے۔ حدیث تو ہے مگر وہ نو مسلم تھے، وہ اپنے زمانے جاہلیت کے طرز پر، جیسا آج بھی ہندوؤں میں بڑوں کے پیر چومے جاتے ہیں تو ایسا عربوں کے اندر بھی پیر چومے جاتے تھے۔ تو اب یہ نو مسلم قبیلہ آیا، اس نے پیر چومے تو حضور نے منع نہیں کیا، لیکن صحابہ کھڑے ہوئے تو ان کو کھڑے ہونے سے بھی منع کیا۔ لہذا قدم بوسی کی حدیث تو ہے لیکن قدم بوسی جائز نہیں، اور قدم بوسی سے آگے پھر سجدے تحیہ ہے، سلامی کا سجدہ۔ کچھ ہمارے یہاں مسلمانوں میں کچھ لوگ ہیں، مجھے ایک بندے نے موبائل میں واٹس ایپ پر مجھے دیکھا کہ ایک پیر صاحب کھڑے ہیں اور مریدین ایک کے بعد دیگرے آتے ہیں اور آتے ہی سجدہ کرتے ہیں، جو بھی آتا ہے آ کر سجدہ کرتا ہے، سجدہ کر کے پھر اٹھ کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ آ کر کے پیر صاحب تو کھڑے ہیں اور آنے والے جو مریدین آتے ہیں ایک کے بعد دیگرے آتے ہیں، آتے ہی سجدہ کرتے ہیں جیسے نماز میں سجدہ کرتے ہیں، اور پھر اٹھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ تو حرام ہے، یہ اگرچہ عبادت نہیں سلامی ہے مگر یہ بالکل عبادت کے سجدے کے قریب چلا گیا۔ پھر اس کے آگے عبادت کا سجدہ ہے۔ عبادت کا سجدہ کیا ہے؟ انسان کے ایک نیچے کا طرف ہے پیر والا اور ایک سر کے اوپر والا طرف ہے، یہ سر کے اوپر والے طرف کو جھکا کر کے پیروں والے لیول پر لے آؤ، یہ عبادت کا سجدہ ہو گیا۔ یہ سجدہ حرام ہے، چاہے سجدہ تحیہ کے طور پر ہو یا بندگی کے طور پر ہو، یہ سجدہ حرام ہے۔ طرف اعلیٰ سر اس کو پیروں کے لیول پر لے آؤ، یہ سجدہ ہوا۔ یہ جو پیروں کے لیول پر لے آنا، اس میں دو گھٹنوں کا ہیلپ لینی پڑے گی اور دو ہاتھوں کی بھی ہیلپ لینی پڑے گی۔ اگر ہیلپ نہیں لوگے تو دھڑام سے گرو گے۔ اور سر کی یہ جو اوپر کا طرف ہے کھوپڑی، یہ سر لگا، اگر سر پہ رکھو گے تو پیر اوپر جائیں گے، لہذا اس کے بجائے ماتھا رکھو، اس لیے کہ پورا سر ہے، اس سر کا کوئی بھی جز رکھ لو، یہ ماتھا رکھ لیا تو گویا ہم نے یہ رکھ لیا۔ اور پیر، اگر پیر جیسے کھڑے ہوئے حالت ہوتے ایسے ہی رہیں گے تو یہ سر کیسے آئے گا؟ تو پیروں میں اتنا کیا کہ پیر اٹھاؤ اور انگلیاں دبا کر کے سجدے میں رکھو۔ یہ انگلیاں کا دبا کر سجدے میں رکھنا یہ ایک طرف اسفل کا رکھنا ہے، اور یہاں ماتھا رکھنا یہ گویا سر کا رکھنا ہے۔ یہ عبادت کا سجدہ ہے۔ یہ تو ہے عبادت جو ہم نماز کے اندر کرتے ہیں، یہ عبادت اللہ ہی کے لیے ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس کے علاوہ وہ میں نے کہا تھا کہ عبادت کے معنی لکھتے ہیں غایت تذلل، یعنی اپنے آپ کو بالکل لاچار کر کے پیش کرو۔ تو علماء کرام نے قرآن کریم میں یہ ہے کہ اگر آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں اور ذبح کرتے کے وقت کہتے ہیں کہ بسم فلان، فلاں کے نام پر ذبح کرتا ہوں، یہ مردار ہو گیا، حرام ہو گیا۔ جب بسم فلان کہہ کر ذبح کیا تو یہ بندگی عبادت کی، لہذا یہ جانور حرام ہو گئے، اسے نہیں کھا سکتے۔ اسی طریقے سے کتابوں میں مسئلہ ہے کہ اگر کوئی جانور کسی کے نام پر چھوڑا گیا، آج ہی آیت پڑھی ہے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حامن، یہ وہ جانور تھے جن کو مشرکین بتوں کے نام پر چھوڑتے تھے۔ آج بھی اگر کسی ولی کے نام پر یا کسی بزرگ کے نام پر کوئی بکرا یا مرغا چھوڑ دیا گیا تو یہ حرام ہو گیا۔ جب تک یہ چھوڑنے والا اپنے عمل سے توبہ نہ کرے اور توبہ کرنے کے بعد میں پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے تو حلال ہوگا، لیکن جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا، اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرو گے تب بھی حرام ہے۔ اسی طریقے پر غیر اللہ کی منت ماننا، اللہ کے علاوہ کوئی کہ میرا لڑکا بیمار ہوا ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، تو اگر یہ اچھا ہو جائے گا تو میں فلاں پیر صاحب کے نام کا چراغ بھروں گا، اتنا تیل دوں گا، درگاہ میں تیل دوں گا، اتنا دوں گا، یہ غیر اللہ کی منت ماننا یہ بھی حرام ہے۔
میں تو یہ سمجھا رہا ہوں کہ عبادت کی بہت ساری شکلیں ہیں، جتنی بھی شکلیں ہیں عبادت کی ہیں یہ اللہ کے علاوہ کے لیے حرام ہیں، ساری عبادتیں اللہ ہی کی ہیں۔ ہم یہ اعتراف کرتے ہیں ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرتے۔ ایک بڑے آدمی ہندوستان کے گزرے ہیں، مولانا محمد علی جوہر۔ یہ جب ملک کی آزادی کی جنگ ہو رہی تھی اس وقت میں ان کا بڑا کردار ہے، اور انگریزی بہت شاندار جانتے تھے، اور کامریڈ رسالہ نکالتے تھے، ہفتہ واری رسالہ نکالتے تھے، اور زبان اتنی شاندار تھی کہ ہندوستان کا وائسرائے بھی خریدار تھا اور اس کی بیوی بھی خریدار تھی، دونوں الگ الگ خریدار تھے۔ انگریزی اتنی شاندار ان کی انگریزی تھی، اور آخر میں گول میز کانفرنس میں لندن گئے، اور انہوں نے جو آخر پہ تقریر کی ہے وہ تقریر یہ کی کہ میں آزادی لینے کے لیے آیا ہوں، میں غلام ملک میں واپس نہیں جاؤں گا، یا تو مجھے آزادی دو یا موت دو۔ اللہ کا کرنا ہے کہ آزادی تو اس وقت مقدر نہیں تھی، مگر موت کا وقت قریب آ گیا تھا، ان کا لندن میں انتقال ہوا۔ پھر ان کا جنازہ لندن سے بیت المقدس فلسطین لے جا کر وہاں تدفین عمل میں آئی۔ بہرحال یہ اسلامی تاریخ کے بہت بڑے آدمی ہیں مولانا محمد علی جوہر۔ ان کا وہ انگریزی جیسے بہترین جانتے تھے، اردو تو ان کی مادری زبان تھی، اور شاعر تھے۔ تو ان کا ایک شعر ہے، توحید تو یہ ہے کہ خدا خود حشر میں کہہ دے۔ توحید کس چیز کا نام ہے؟ توحید تو یہ ہے کہ خدا خود حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ ساری دنیا سے خفا تھا، کیوں؟ میری وجہ سے خفا تھا۔ اس حدیث شعر سے سمجھو کہ عبادت میں ہر ایک سے خفا ہو جانا ہے، کسی کی بندگی نہیں کرنی، عبادت نہیں کرنی، عبادت صرف اس مولا کی کرنی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارا ہمیں پالا ہے، پوسا ہے، اسی کی بندگی کرنی، اس کے علاوہ کی کوئی بندگی نہیں کرنی۔ پھر اسی بندگی میں یہ جز بھی آتا ہے کہ آپ استمداد مدد طلب کریں، تو مدد طلب اگر آپ کریں تو یہ بھی عبادت میں آتا ہے۔ اس لیے اگلے جملے میں یہ کہا کہ ہم آپ کے علاوہ کسی سے مدد بھی نہیں طلب کرتے، ایاک نستعین، آپ ہی کے ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی سے مدد طلب نہیں کرتے۔ مدد طلب کرنے کے بارے میں دو قاعدے سمجھو۔ یہ قاعدہ تو یہ ہے، آرڈینری امور یعنی عام طور پر ہے، عام طور پر جو امور ہوتے ہیں ان میں آپ مثلا ایک انسان نے کھیت میں گھاس کا گٹھڑ بنایا، بھاری ہے، اس نے کسی سے کہا بھیا ذرا میرے سر پہ درد ہے، تو یہ جائز ہے، آرڈینری امور ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور ایک وہ امور ہیں کہ جو کسی ان مخلوق کے بس میں نہیں ہے، ہم کسی قبر پر جا کر یا کسی بزرگ سے یہ کہیں کہ ہمیں میری اولاد نہیں ہوتی، آپ مجھے اولاد دے دیں، یہ جائز نہیں، یہ استمداد ہے، یہ استمداد ہے، اور استمداد صرف اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی کی استمداد جائز نہیں۔ اور آرڈینری امور ہیں، عام طور پر روزمرہ کے جو امور ہیں ان امور میں کسی سے مدد طلب کرو تو جائز ہے، لیکن غیر معمولی امور جو ہیں ان میں کسی سے مدد کرنا ہے۔ اس کو ایک دوسری مثال سے سمجھو۔ ایک حدیث ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے، اور مشرکین نے روک دیا اور حدیبیہ میں رک جانا پڑا، تو حدیبیہ میں پھر صلح ہوئی ہے، اور صلح حدیبیہ اسے کہتے ہیں، لمبا واقعہ ہے۔ یہ حدیبیہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دن رکنا پڑا ہے،
مکہ والوں سے اب سفیر آتے تھے جاتے تھے، گفتگویں ہوتی تھی مصالحت کی، تو کئی دن رکنا پڑا تھا۔ ایک دن بارش ہوئی رات میں، اور عرب میں جب بارش ہوتی ہے تو چھاجوں برستی ہے، بڑی تیز بارش تو ہوتی ہے۔ آپ حضرات کو یہ جاننا چاہیے کہ عرب میں بارش کا کوئی سیزن نہیں ہے۔ وہاں سیزن جو 4 ہیں وہ گرمی، سردی، ربیع اور خریف، بس یہی 4 سیزن ہیں۔ برسات وہاں کوئی سیزن ہی نہیں ہے۔ جیسے ہمارے یہاں برسات ایک سیزن ہے اور 4 مہینے تک بارش ہوتی رہتی ہے، ایسا عرب میں نہیں ہے۔ عرب میں بارش ہوتی ہے، کسی بھی وقت ہو جائے گی، ان 4 موسموں میں سے کسی بھی موسم میں بارش ہو جائے گی، اور جب بارش ہوگی تو وہاں پہاڑ ہی پہاڑ کھڑے ہیں، تو پہاڑوں پر سے اتنا پانی آتا ہے کہ گاڑیاں کی گاڑیاں اور بسیں کی بسیں کھینچ جاتی ہیں۔ تو حدیبیہ میں ایک رات میں بارش ہوئی۔ اچھا، پھر بارش جب ہوتی ہے تو گھنٹہ 2 گھنٹہ تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا، اور گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد بارش رکی تو کچھ بھی نہیں، پانی کا قطرہ نہیں، سب پانی بہا تھا وہ سارے بہ کے چلا جاتا ہے۔ تو رات میں بارش ہوئی، صبح ختم ہو گئی تو حضور نے فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد حضور نے ایک تقریر کی اور فرمایا کہ جانتے ہو آج رات اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تو صحابہ نے چپ رہے۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے صحابہ کیسے جانیں گے، وہ تو اللہ کا رسول ہی جانے گا۔ حضور نے فرمایا کہ آج رات بارش ہونے کے بعد جب بارش رکی تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میرے بندوں نے 2 طرح سے صبح کی۔ بعض تو وہ ہیں جن کا مجھ پر یقین ہے، انہوں نے کہا کہ مطرنا بفضل اللہ، ہمیں اللہ کے مہربانی سے بارش ملی۔ اور کچھ بندے وہ ہیں جو میرے منکر ہیں، مجھے نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں مطرنا بنوع کذا، فلاں نچھتر لگا اس لیے بارش ہوئی۔ نچھتر یہ ہمارے یہاں ہندی مہینوں میں بھی ہے، 15 دن کے نچھتر الگ ہوتے ہیں۔ برسات کے جو 4 مہینے ہیں اس میں 8 نچھتر ہیں، اور 8 نچھتروں کی کیا خاصیتیں ہیں، کس نچھتر میں گرمی پڑتی ہے، کون سے نچھتر میں اچھی مبارک بارش ہوتی ہے، کون سی میں، یہ سب متعین ہے، اور ہندی جو لوگ جاننے والے ہیں وہ سب جانتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں نچھتر لگا اس لیے بارش ہوئی، تو یہ نچھتروں پر ایمان رکھتا ہے، مجھ پر یقین نہیں رکھتا ہے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ وہ چیزیں جن کی تاثیر مخفی ہے اس میں نسبت جائز نہیں، اور جس کی تاثیر واضح ہے اس میں نسبت جائز ہے۔ مثلاً بھئی تمہارا یہ لڑکا بچہ بیمار تھا، کیسا، تو کھیل کود رہا ہے، تو یہ کہا کہ فلاں ڈاکٹر سے علاج کرایا، فلاں حکیم سے علاج کرایا، اچھا ہو گیا، یہ نسبت جائز ہے، کیونکہ دوائیں لانا اور دواؤں سے شفا ہونا یہ بدیہی تاثیر ہے، اس کو ہر کوئی جانتا ہے، اور اس میں کوئی عقیدہ بگڑتا نہیں ہے اگر نسبت کریں کہ فلاں ڈاکٹر سے علاج کرایا، فلاں حکیم کی دوا لایا اس لیے بچہ اچھا ہو گیا، یہ نسبت جائز ہے، اس تاثیر واضح ہے۔ یا جیسے کہ یورپ میں جہاں ہر وقت بادل رہتے ہیں، سورج نکلتا ہی نہیں ہے، چاند نکلتا ہی نہیں ہے، وہاں پھولوں کے اندر خوشبو نہیں ہوتی ہے اور پھلوں میں مٹھاس نہیں ہوتی ہے۔ تو کوئی پوچھے کہ بھئی یہ گلاب کا پھول ہے، اس میں خوشبو تو کچھ ہے ہی نہیں، تو کہا کہاں سے خوشبو ہوگی، جب چاند نکلتا ہی نہیں اور سورج نکلتا ہی نہیں ہے تو کہاں سے خوشبو ہوگی؟ یہ پھولوں کے اندر جو خوشبو پیدا ہوتی ہے وہ چاند کی برکت سے ہوتی ہے۔ یا پھل ہے کھٹا، دیکھو سردی میں جو سنترا آئے گا کھٹا ہوگا، یہی سنترا گرمیوں میں جا کر میٹھا ہو جائے گا۔ سرد ملکوں کے اندر جو سیب ہے وہ کھٹا ہوگا، اور وہی سیب ہمارے یہاں آ کر کے بہترین، کشمیر میں آ کر بہترین ہو جاتا ہے۔
کہ بھئی یہ کیوں فرق ہے؟ یہ سورج کی تاثیر کا فرق ہے. اس پر سورج نکلتا ہے، جہاں نکلے گا وہاں سنترا میٹھا ہو جائے گا اور سیب میٹھا ہو جائے گا، اور جہاں سورج نہیں نکلے گا وہاں سنترا کھٹا ہوگا. سردیوں میں سنترا کھٹا ہوگا. تو بہرحال یہ جو ہے کہ آؤ کھانا کھا لو، کہ میں شکم سیر ہوں. کہ کیسے شکم سیر ہو؟ کہ میں گھر سے کھا کر آیا ہوں. تو اب پیٹ بھرا ہوئے ہونے کو روٹی کا سالن کی طرف منسوب کرنا یہ جائز ہے، کیونکہ یہ بدی ہی تاثیر ہے. غرض جہاں جہاں تاثیر بدی ہی ہے اور ہر کوئی جانتا ہے وہاں مسبب کی سبب کی طرف نسبت کرنا جائز ہے. اس سے عقیدے میں کوئی فساد نہیں آتا. اور جہاں تاثیر خفی ہے، جیسے کہ نشتروں کی وجہ سے بارش ہونا، اس کو کوئی نہیں جانتا. جو نشتروں کا علم، جو پنڈت نشتروں کو جانتے ہیں وہی بتا سکتے ہیں، عام لوگ نہیں جانتے. اسی طریقے پر کہ بھئی تمہاری تو کوئی اولاد نہیں تھی، بچہ کیا گھوم رہا؟ کہا یہ میرا بیٹا ہے، فلاں یہ اولاد نہیں ہو رہی تھی، ہم فلاں درگاہ پر گئے، فلاں مزار پر گئے، فلاں بزرگ کے پاس گئے، انہوں نے ان سے دعا کروائی، انہوں نے اولاد دے دی. تو دعا کی تاثیر ہے، اولاد میں دعا کی تاثیر ہے، مگر دعا کی اولاد میں تو تاثیر ہے وہ خفی ہے. اس کے لحاظ نسبت کرنا جائز نہیں ہے. یہ کہو اللہ کے فضل سے اولاد ملی. جہاں نسبت خفی ہے، جہاں تاثیر خفی ہے، وہاں نسبت سبب کی مسبب کی طرف جائز، مسبب کی سبب کی طرف جائز نہیں ہے. وہاں نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے. مسبب الاسباب اللہ ہے، ان کی طرف نسبت کرنی ہے، دوسرے کی طرف نہیں کرنی. اور جہاں نسبت، جہاں تاثیر واضح ہے، وہاں یہ کہو کہ بھئی گرمی بہت ہو رہی ہے، سورج نکلا ہے اس لیے گرمی ہو رہی ہے، بھئی ٹھنڈک ہو گئی، سورج رات ہو گئی ہے، سورج نہیں رہا اس لیے سردی ہو گئی، تو ایسی نسبت جائز ہے. بس اسی طریقے سے میرے بھائیو سمجھو کہ جہاں بھی نسبت خفی ہے وہاں نسبت کرنا یہ بندگی ہے. چاہے اس کے تاثیر ہو، لیکن تاثیر ہونے کے باوجود وہ بندگی ہے، وہ جائز نہیں. تو پہلے جملے میں کہا کہ ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں، پھر دوسرے میں کہا کہ ایاک نستعین، ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. یہ مدد کون سی؟ غیر معمولی امور میں مدد. بچہ اولاد نہیں ہو رہی، اولاد نہیں ہو رہی، اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ سے مت مانگو. دعا کسی سے کروانی ہو کرواؤ، دعا کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے. دعا سے اللہ کے فیصلے بدلتے ہیں، حدیث شریف میں ہے. لہذا دعا تو کراؤ، لیکن پھر جب بچہ اولاد مل جائے تو جس سے دعا کروائی ہے اس کی طرف نسبت مت کرو کہ فلاں کی دعا سے ملا ہے، نسبت مت کرو. یہ کو اللہ نے اپنے فضل سے اولاد دی. بہرحال بیچ میں یہ آیت آئی. جب یہ آیت آئی تو اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ کن کن امور میں عبادت کی کیا کیا شکلیں ہیں، اور کن کن امور میں اللہ سے مدد، اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے، غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنا. یہاں رک کر ایک مسئلہ سمجھو. لوگوں میں مشہور ہے غوث اور غوث اعظم. غوث کے معنی ہے فریاد رس. میں مصیبت میں، کسی مصیبت میں پھنس جاؤں اور دہائی دوں، اور وہ جس کے نام سے میں پکاروں وہ دوڑ کر مدد کے میرے لیے آئے، تو یہ فریاد رسی یہ ہے. میرے بھائیوں اور بہنوں جان لو کہ غوث اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، فریاد رس اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. اللہ ہی غوث بھی ہیں، غوث اعظم بھی وہی ہیں. بس یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں یا علی مدد، یا غوث مدد، یہ سب ناجائز ہے. اللہ کے علاوہ جب ہم یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں تو پھر دہائی یا علی، یہ دہائی ہے، یا علی مدد یعنی اے علی میری مدد کو پہنچو، یا غوث مدد تو یہ دہائی ہے کہ اے غوث میری مدد کو پہنچو. ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ایاک نستعین، ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اور کسی سے مدد نہیں طلب کرتے. پھر اس کے بعد میں پھر دوسرے کسی کی دہائی دینے کا کیا مطلب ہے؟ بس اگر یہ کوئی کہے کہ غوث اور غوث اعظم یہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور لوگوں میں مشہور بھی ہے اور لوگ یہ دہائیاں دیتے بھی ہیں، یا علی مدد، یا غوث مدد، یہ سب جائز نہیں ہے. اگر آپ ایاک نعبد کہتے ہیں تو پھر اب دوسرا
دوسرے کسی کی دہائی مت دو. میں ایک مثال دوں. کلیر شریف میں چلے جاؤ. کلیر شریف میں ایک بڑے بزرگ سوئے ہوئے ہیں، ان کے مزار سے لگ کر مسجد ہے، اور مزار میں جانے کا راستہ ایسا ہے کہ آپ رکوع کی شکل بنا کر اندر جا سکتے ہیں، اس کے بغیر نہیں جا سکتے. اب رکوع کی شکل بنانا ہے، رکوع تو اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے، سجدہ اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے. تو جو مزار پر فاتحہ پڑھنے جائے گا، جب حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کو رکوع کر کے جائے گا اور پھر نکل کر کے مسجد میں جا کر نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے سامنے رکوع سجدہ کر رہا ہے، یہ کیا بات ہے؟ ایک طرف تو اللہ کے سامنے رکوع سجدہ کر رہا ہے، ایک طرف صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کے قبر پر جاتے ہوئے رکوع کر کے جا رہا ہے. یہ دو چیزیں کس طرح سے جمع ہوں گی؟ یا تو خدا اللہ ہے یا خدا صابر کلیری ہے. اور اگر صابر کلیری قدس سرہ خدا نہیں ہے، خدا اللہ ہی ہے، تو پھر یہ دو ایک ہی عمل ان کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی دو عمل کا کیا مطلب ہے؟ میں ایک مرتبہ طالب علمی کے زمانے میں جاتا ہوں، کلیر جاتا ہوں، ہمارے سلسلے کے بڑے بزرگ ہیں. میں وہ جو دروازہ ہے جس میں سے رکوع کی شکل بنا کر اندر جانا ہوتا ہے، میں اس میں اندر نہیں داخل ہوتا، باہر کھڑے رہ کر جو کچھ مجھے اللہ توفیق دیتا ہے وہ پڑھتا ہوں، ایصال ثواب کرتا ہوں، وہ چلا جاتا ہوں. اس لیے کہ میں اللہ کے سامنے رکوع کرتا ہوں، میں کسی بندے کے سامنے رکوع کرنے کے لیے تیار نہیں. بہرحال یہ بیچ کی آیت ہے، ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، آپ کے علاوہ طلب نہیں کرتے. اب یہ جو بندگی کی شکلیں ہیں کہ کیا شکلیں جائز ہیں، کیا شکلیں ناجائز ہیں، مدد طلب کرنے کی کون سی شکلیں جائز ہیں، کون سی شکلیں ناجائز ہیں، اس کی رہنمائی کون کرے گا؟ اس کی رہنمائی بھی اللہ کریں گے، اللہ کے علاوہ اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں. اب اللہ تعالیٰ رہنمائی کیسے کریں گے؟ یہاں سے رسالت کا مسئلہ شروع ہوا کہ اللہ تعالیٰ بندوں ہی میں سے ایک شخصیت کو منتخب کریں گے، رسول بنائیں گے، وحی کے ذریعے سے اس بندے کو واقف کریں گے، پھر وہ بندہ دوسرے تمام انسانوں کو بتلائے گا. رسالت کا مسئلہ یوں شروع ہوا. تو اگلی آیت آئی، اہدنا الصراط المستقیم، دکھلائیے ہمیں، بتلائیے ہمیں سیدھا راستہ. قائم سیدھا راستہ، بندگی میں سیدھا راستہ کون سا ہے؟ استعانت مدد طلب کرنے میں سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اور پوری زندگی گزارنے کا سیدھا راستہ کون سا ہے؟ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے وہ ہمیں بتلائیے. یعنی کسی انسان کو، ہم میں سے کسی انسان کو رسول منتخب کر کے اس پر وحی نازل فرمائیے، اور وہ بندہ آپ کی وحی کے ذریعے سے ہمیں بتلائے کہ دیکھو زندگی گزارنے کا صحیح راستہ یہ ہے. میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ بات ذہن میں رکھو، یہ دنیا، اس دنیا میں کیسے جینا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایکسٹرا آرڈینری عقل دی ہے، اور انسان اپنی عقل سے اپنا چنا پھوڑتا ہے. اس کے لیے اللہ نے نبوت کا سلسلہ نہیں قائم کیا، اور اللہ نے وحی نہیں نازل کی کہ ہل زمین جوتنی ہے تو ہل کیسے بنانا ہے، بیل کیسے جوڑنے ہیں، ہل کیسے چلانا ہے، کتنی مرتبہ چلانا ہے، اس کی تعلیم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے ہدایت نہیں آتی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دے رکھی ہے، اس عقل کے ذریعے سے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے. دیکھو آج کہاں تک انسان کی عقل نے انسان کے تمدن کو پہنچا دیا ہے، عقل حیران ہے. اس کے لیے نبوت کا سلسلہ نہیں ہے، یہ تو انسان اپنی عقل سے اس کو کرتا ہے. لیکن ایک ہے، یہ دنیا گزر کر کے پھر اگلی دنیا شروع ہوگی، وہاں سے چل کر اللہ تک پہنچنا. کون سے اس دنیا میں کون سے اعمال کرو گے اچھے تو اللہ تک پہنچو گے، اور کون سے اعمال کرو گے تو جنت تک پہنچو گے، اور کون سے اعمال برے ہیں جن کو کرنے والا جہنم تک پہنچے گا.
اس کو انسان اپنی عقل سے طے نہیں کر سکتا. انسان کی عقل اس کے برابر نہیں ہے. اور دلیل اس کی یہ ہے کہ دیکھو دنیا میں جتنے مذاہب ریلیجن دھرم ہیں یہ سارے دھرم اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. سارے دھرم اللہ تک پہنچنے کی کوشش ہے. اور پھر ان میں کتنا تفاوت ہے, کتنا اختلاف ہے. تو اگر انسان اپنی عقل سے اللہ تک پہنچ سکتا, اللہ کی مرضی کو جان سکتا, تو انسان دنیا میں جو دھرم ہیں, جو ریلیجن ہے, ان میں اتنا اختلاف نہ ہوتا. معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ انسان کا عقلی نہیں ہے, کہ عقل سے طے نہیں ہو سکتا. ایک مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو اللہ ہی کی بندگی کرو. اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی کرو گے تو تم اللہ تک نہیں پہنچو گے. ایک حدیث شریف ہے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے یہ کہیں گے جنہوں نے شرک کیا ہے, اللہ کے ساتھ بندگی میں شریک ٹھہرایا ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے انا اغنى الشرکاء, میں پارٹنروں میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں, مجھے تیری بندگی نہیں چاہیے. میرے ساتھ جن پارٹنروں کو تو نے شریک کر کے ان کی بندگی کی ہے, جا ان کے پاس جا کر اپنا صلہ لے لے, میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے اللہ کی بندگی میں کسی کو کسی درجے میں شریک کیا, سورہ کہف کی آخر آیت ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. جس کو یہ جو ہوپ فل ہے, جو امیدوار ہے کہ اس کو اللہ تعالی سے ملنا ہے, تو پھر وہ اللہ کی عبادت کرے اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کی عبادت میں شریک ٹھہرانا کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا یرائی, عبادت میں دکھاوا کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے دکھاوا کر رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے دکھاوا کر رہا ہے, زکوٰۃ دے رہا ہے دکھاوا کر رہا ہے, حج کر رہا ہے دکھاوا کر رہا ہے. تو یہ دکھاوا کرنا, یہ بھی دوسرے کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا, ایسی عبادت اللہ کے یہاں مقبول نہیں. بہرحال اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں اللہ تک پہنچنا ہے تو اللہ ہی سے لو لگاؤ, اللہ ہی کا دھیان رکھو, سیدھے اللہ ہی کی طرف جاؤ, اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی آسرا مت ڈھونڈو. ایک دوسرا مذہب ہے, وہ کہتا ہے کہ نہیں, اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو دو خداؤں کی عبادت کرو. نیکی کا خدا یزداں ہے, اس کی پوجا کرو, اور برائی کا خدا اہرمن ہے, اس کی پوجا ہی کرو. ان دو خداؤں کی پوجا کرو. ایک تیسرا مذہب ہے عیسائیت, وہ کہتا ہے خدا تین ہیں, لہذا تین خدا ہے تو تینوں کی پوجا کرو. ایک اور مذہب ہے, وہ کہتا ہے کہ خدا بے شمار ہیں. ہندو مذہب وہ کہتا ہے کہ خدا بے کروڑوں ہیں, ہر چیز کا خدا الگ ہے. اب یہ جو مذاہب کا اختلاف ہے, اب یہ سارے بندے اللہ تک پہنچنا چاہیں تو کیسے پہنچیں گے؟ وہی پہنچے گا جو جس کی رخ سیدھا اللہ کی طرف ہے, وہی جا رہا ہے, وہی پہنچے گا. عرب کا ایک بدو اونٹ پر بیٹھ کر کے جا رہا تھا, راستے میں کوئی ملا, بھیا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا مکے جا رہا ہوں. اس نے کہا کہ مکے جا رہا ہے؟ تو کبھی بھی قیامت تک بھی مکے نہیں پہنچ سکتا. تو جس راستے پر روڈ پر جا رہا ہے, یہ روڈ تو خراسان چائنا جا رہا ہے. تو اس روڈ پر جتنا چلے گا مکے سے دور ہوگا, مکے تک کیسے پہنچے گا؟ تو جو چند خداؤں کو پوجتا ہے وہ اللہ تک کیسے پہنچے گا؟ وہ تو جتنا بھی پوجا کرے گا اتنا دور ہوگا. اللہ تک تو وہی پہنچے گا جو صرف اللہ کی بندگی کرتا ہے, دوسرا نہیں پہنچتے. بہرحال یہ جو دنیا میں مذاہب کا اختلاف ہے اور انسان طرح طرح کے مذاہب کو مانتے ہیں, یہ سب
مذاہب جو انسانوں کے ہیں یہ اللہ تک پہنچانے والے نہیں ہیں. اللہ تک پہنچانے والا مذہب وہی ہے جو صرف اللہ کی بندگی کرنے والا مذہب ہے، اور وہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو رسولوں کے ذریعے سے سمجھایا ہے. اسی کا نام مسئلہ رسالت ہے. یوں اہدنا الصراط المستقیم سے رسالت کا مسئلہ شروع ہوا. راستے سیدھا اور الٹا بھی ہوتا ہے. جیسا یہ مکے جا رہا تھا، مکے کا راستہ یہ ہے، اور خراسان کا راستہ اپوزٹ ہے، چائنا کا راستہ اپوزٹ ہے. اسی طرح سے کسی مقصد کی طرف جانے والے راستے بھی مختلف ہیں. ایک سیدھا ہے، ایک لانگ ہے، ایک شارٹ ہے، مختلف راستے ہوتے ہیں. تو جو سب سے بہترین راستہ ہوتا ہے وہی سیدھا راستہ ہوتا ہے. تو ہم یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں آپ سیدھا راستہ دکھائیے. دکھایا اللہ نے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے مسلسل انبیاء بھی آتے رہے، رسول بھی آتے رہے. کتنے نبی آئے معلوم نہیں، کتنے رسول آئے معلوم نہیں، اور اللہ کی کتابیں بھی نازل ہوتی رہی. کتنی کتابیں نازل ہوئی معلوم نہیں. ایک حدیث ہے لیکن حدیث ضعیف ہے، اور ضعیف حدیث پر یقین نہیں کرنا چاہیے. حدیث ضعیف ہے، ٹھیک ہے سن لو، لیکن اس کا یقین نہیں کرنا چاہیے. ایک حدیث ضعیف ہے کہ 1,24,000 انبیاء اور رسول آئے ہیں، اور 313 اس میں رسول ہیں، اور اللہ کی 104 کتابیں نازل ہوئی ہیں، ان میں سے 4 کتابیں بڑی ہیں. یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف حدیث ہے، اور ضعیف حدیث اگر انتہائی ضعیف ہے تو اس کا تو لینا ہی نہیں ہے. اگر ضعیف حدیث انتہائی ضعیف حدیث ہے تو اس کو نہیں لینا. انتہائی ضعیف حدیث کی مثال دوں میں. ایک حدیث ہے کہ جو نماز صافہ باندھ کر پڑھی جائے تو اس کا 25 گنا ثواب ملتا ہے. جو نماز صافہ باندھ کر پڑھی جائے تو اس کا ثواب 25 گنا ملتا ہے. کچھ لوگ یہ حدیث انتہائی درجے کی ضعیف ہے، اور انتہائی درجے کی جو ضعیف حدیث ہوتی ہے اس کو موضوع حدیث کہتے ہیں، گڑھی ہوئی حدیث کہتے ہیں. سیوطی رحمت اللہ علیہ نے جامع صغیر میں یہ حدیث لکھی اور اس میں لغات کا نشان بنایا کہ ضعیف ہے، لیکن ضعیف نہیں ہے، یہ تو موضوع کے درجے کی حدیث ہے. کچھ لوگ اس ایسی حدیثوں کو نہیں لیا جائے گا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کھلے سر نماز پڑھو، یہی سنت ہے. بھئی یہ حدیث ہے اور تو کہتا کھلے سر نماز پڑھو یہ سنت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سر ڈھانک کر کے نماز پڑھو، اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں امام صاحب صافہ باندھ دے، مقتدی چاہے ننگے سر ہوں لیکن امام صاحب کو صافہ باندھنا ہے. تو یہ کوئی سترا تھوڑا ہی ہے کہ امام کی نماز میں سترا داخل ہو جائے گا تو سب مقتدیوں کی نماز میں داخل ہو جائے گا. تو امام صاحب نے پگڑی باندھ لی تو اب سب کی نماز میں پگڑی داخل ہو گئی، ایسا تھوڑی ہے. اگر یہ حدیث ہے اس پر عمل کرنا تو سارے پگڑی باندھو. میں راندیر میں پڑھانے کے لیے جب آیا تو قصائیواڑ مسجد میں نے کمرہ کرائے پر لیا تھا، وہاں میں رہتا تھا. وہاں جو امام صاحب تھے وہ اشرفیہ کے ایک مدرس تھے. تو ممبر پر ایک رومال کا چیتھڑا کپڑے کا رہتا تھا. جب تکبیر شروع ہوتی تھی تو امام صاحب آ کر وہ اس کو سر پہ لپیٹتے تھے اور لپیٹ کر نماز پڑھاتے تھے، پھر وہیں رکھ کے چلے جاتے تھے. تو میں نے تو کبھی دیکھا نہیں تھا، زندگی میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا یہ کیا ہے. تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا عمل ہے یہاں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو سنت ہے. کہا کون سی سنت ہے؟ تو میں نے اب جو تلاش کی تو یہ حدیث ملی. تو اگر یہ حدیث ہے تو پھر تو سارے نمازیوں کو صافہ باندھنا ہے، صرف امام کو تھوڑی باندھنا ہے. ایک دوسرا عمل وہاں اشرفیہ کے کساڑوا مسجد میں سلام پھیرنے کے بعد ہر آدمی انگلی یوں کرتا تھا. یہ بھی میں نے عمل کبھی نہیں دیکھا تھا. تو میں نے پوچھا کہ بھئی یہ یوں کیا کرتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا توبہ کرتا، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ. تو میں نے کہا یہ کیسی توبہ ہے؟ یہ مسجد میں تو توبہ کرتا ہے اور دروازے سے باہر نکل کر بیڑی جلاتا ہے، تو کہاں توبہ ہوئی؟
تو اس لیے میرے بھائی ایسا ڈھونگ کرنے سے کچھ نہیں. توبہ کرو تو حقیقی معنی میں توبہ کرو. توبہ نام ہے 3 باتیں اکٹھا ہوں گی تب توبہ ہے, اور اگر توبہ 3 باتیں اکٹھا نہیں ہے تو پھر وہ توبہ کا ڈھونگ ہے. وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ ایک تو جو گناہ ہو گیا اس پر پشیمان ہو, دل روئے کہ یا اللہ مجھ سے یہ کیا ہو گیا. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو مکہ مارا تھا, وہ پانی مانگنے بھی نہیں رہا, مر گیا. تو فوراً موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب انی ظلمت نفسی, یا اللہ میں نے اپنا نقصان کر لیا. تو پہلے جو گناہ ہو جائے اس پر دل روئے, پشیمانی ہو. اس کے بعد پھر پکا ارادہ کرے کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا, اور پھر اس کے بعد پھر قول و فعل سے, قول سے یا فعل سے اللہ سے معافی مانگے. یہ 3 باتیں اکٹھا ہوں گی تو توبہ ہے, ورنہ توبہ نہیں ہے. پہلے جو گناہ ہوا ہے سب سے پہلے اس گناہ پر دل روئے. وہ گناہ تو چھوڑتا ہی نہیں, بیڑی پی رہا ہے, پیتا رہتا ہے, گٹکا کھاتا ہے, کھاتا رہتا ہے, غیبت کرتا ہے, کرتا رہتا ہے, زنا کرتا ہے, کرتا رہتا ہے, اور کہتا رہتا توبہ 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 توبہ. یہ تھوڑی توبہ ہے, یہ توبہ کا مذاق ہے. تو پہلے تو جو گناہ ہو گیا ہے اس گناہ پر پشیمانی ہو جائے. میں نے مثال دی کہ موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا اور قبطی مر گیا, تو انہوں نے کہا رب انی ظلمت نفسی. تو پہلے تو دل روئے, پھر اس کے بعد یہ پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ یہ گناہ میں کبھی نہیں کروں گا. آئندہ اگر پھر کسی نفس کی شرارت سے یا شیطان کے ورگلانے سے گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کرے, پھر ہو جائے تو پھر توبہ کرے. لیکن پہلے قدم پر یہ طے ہے کہ بس آئندہ یہ گناہ نہیں کرنا, اور اگر یہ طے نہیں کیا ہے تو پھر توبہ کرنے سے توبہ نہیں ہوتی. تو پہلے یہ دوسری چیز, یہ شرط یہ ہے کہ یہ طے کر لو کہ ابھی آئندہ گناہ کچھ نہیں کرنا. پھر اس کے بعد میں قول سے یا فعل سے اللہ کے سامنے معافی مانگے تو اللہ غفور رحیم ہے, معاف کر دیں گے. قول سے تو آپ جانتے ہیں, قول سے معافی مانگنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھو. یہ 2 رکعت یہ کم سے کم ہے, ورنہ جتنی زیادہ سے زیادہ گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. خوب نماز پڑھو, اللہ کا ذکر کرو, پھر اس کے بعد میں ہاتھ اٹھاؤ اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا, مجھے اس کو معاف فرما دے. اور یہ توبہ کرتے رہو, یہاں تک کرتے رہو کہ دماغ میں سے وہ تصور گناہ کا نکل جائے. تو دماغ میں سے تصور نکل جائے تو سمجھ لو اللہ کے یہاں توبہ قبول ہو گئی. زبردستی گناہ کو یاد مت کرو, اور زبردستی گناہ کو یاد کر کے توبہ مت کرو. جب تک ذہن میں گناہ رہے وہاں تک توبہ گڑ گڑا کر کرتے رہو. ذہن سے تصور نکل گیا تو اب اس کے بعد توبہ بند. یہ تو ہے قولی توبہ. اور فعلی توبہ کیا ہے؟ فعلی توبہ یہ ہے کہ زندگی کا ورق پلٹ دو. اچھی بری زندگی تھی اس کو پلٹ دو اور اچھی زندگی اختیار کر لو, یہ توبہ ہے. ایک حدیث ہے کہ جو حج کو جاتا ہے اور حج میں 2 کام نہیں کرتا, لم یرفث, بیوی کے ساتھ زن و شوئی کی باتیں نہیں کرتا, ولم یفسق, گناہ کا کوئی کام نہیں کرتا, تو رجع کما ولدتہ امہ, وہ حج کر کے گھر ایسا واپس آتا ہے جیسا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا, اس وقت جیسا پاک تھا ایسا پاک ہو کر آتا ہے. یہ حدیث جب ہم مسلم شریف کی حدیث ہے, جب یہ حدیث ہم پڑھاتے ہیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہ کے لیے تو توبہ ضروری ہے, توبہ کے بغیر کبیرہ گناہ نہیں معاف. یہ حج کر کے آیا کیسے معاف ہو گیا کبیرہ گناہ؟ توبہ تو اس نے کی نہیں. سود لیتا تھا, زنا کرتا تھا, چوری کرتا تھا, یہ کرتا تھا, وہ کرتا, کبیرہ گناہ کرتا تھا, اسے توبہ تو حج میں کی نہیں, اور حج کر کے آیا تو یہ سارے توبہ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر کیسے معاف ہو گئے؟ تو وہاں ہم یہ جواب طلبہ کو سمجھاتے ہیں کہ توبہ کی 2 قسمیں ہیں, ایک قولی اور ایک فعلی. قولی توبہ یہ ہے کہ میں نے بتایا کہ 3 باتیں اکٹھا ہو جائیں پھر اللہ سے توبہ کرو, اور فعلی توبہ یہ ہے کہ زندگی کا ورق پلٹ دو. بری زندگی تھی اچھی زندگی, حج کو گیا بری زندگی لے کر گیا اور آیا تو پوتر پاک صاف زندگی لے کر کے آیا, تو یہ دلیل ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی.
اسی لیے پرانے زمانے میں جو لوگ حج کو جاتے تھے وہ 6 مہینے میں جا کر کے آتے تھے، اور وہ بڑی تکلیفیں اٹھا کے جاتے تھے، بڑے خرچے کر کے جاتے تھے۔ تو جب آتے تھے تو سارا گاؤں کہتا تھا حاجی صاحب، حاجی صاحب، حاجی صاحب، اور وہ واقعی گاؤں میں سب سے اچھے بزرگ ہو کر کے آتے تھے۔ اب 40 دن میں واپس آ جاتے ہیں، خرچہ تو بہت کرتے ہیں لیکن وقت تو گزرتا نہیں ہے، اور آتے ہیں جاتے ہیں سال میں 2-3 چکر کاٹ کر آتے ہیں، اور کوئی حاجی صاحب نہیں کہتا۔ اگر کہے گا تو پاجی صاحب کہے گا، پاجی صاحب، پاجی صاحب، حاجی صاحب کوئی نہیں کہتا، کیوں؟ اس کی زندگی تو پلٹی نہیں۔ بہرحال میں سمجھا رہا تھا کہ ایک توبہ ہے فعلی توبہ یہ ہے کہ آدمی کی زندگی کا ورق پلٹ جائے، بری زندگی لے کر گیا تھا اچھی زندگی لے کر آ گیا۔ اسی طرح سے حج کو نہیں گیا، گھر ہے لیکن گھر رہ کر کے اس نے اپنی زندگی کا ورق پلٹ دیا، تو یہ بھی توبہ پھیلی ہے۔ ایک حدیث سنا ہوں میں، ایک صحابی ابو کبیر حذلی، ایک صحابی ہیں، ڈاکو تھے، بڑے مشہور ڈاکو تھے، بڑے بہادر۔ وہ حضور کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے مسلمان ہونا ہے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مگر میری 2 شرطیں ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ میں زنا کروں گا، مسلمان ہونے کے بعد بھی زنا سے بچوں گا نہیں، زنا کروں گا، اور دوسرا نماز نہیں پڑھوں گا۔ اگر یہ 2 شرطیں میری منظور ہوں تو میں مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں۔ اب ایک بڑا آدمی ہے، عرب کا بڑا ڈاکو ہے، بڑا بہادر ہے، ایسا آدمی جب مسلمان ہو جائے تو بڑی تقویت ملتی ہے، اور شرطیں ایسی ہیں۔ تو حضور نے ان سے پوچھا ابو کبیر تم جن عورتوں سے زنا کرتے ہو لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری بہن سے یا تمہاری بیٹی سے یا تمہاری ماں سے اگر کوئی زنا کرے تو تمہیں غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ تو وہ تو بڑے بہادر تھے، ڈاکو تھے، انہوں نے کہا میں کم وقت کو قتل کر دوں گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ پھر تم جن عورتوں سے زنا کرتے ہو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی ماں ہے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے توبہ کی ہے، زنا نہیں کروں گا، مسلمان ہونے کے بعد زنا نہیں کروں گا، سمجھ میں آ گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ لا خیر فی دین لا صلاۃ فیہ، جس دین میں نماز نہیں ہے اس میں کیا بھلائی ہے؟ اگر تم مسلمان ہو کر نماز نہیں پڑھو گے تو کیا بھلائی ہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ بین الایمان والکفر ترک الصلاۃ، ایمان اور کفر کے درمیان میں باریئر، 2 روڈوں کے بیچ کا جو حصہ ہے وہ ہے نماز نہ پڑھنا۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ باریئر پر کھڑا ہے، نہ وہ اسلام کی طرف ہے نہ کفر کی طرف ہے۔ ایک قدم آگے گیا کفر میں گیا، ایک قدم پیچھے آیا نماز پڑھنا شروع کر دیا اسلام میں آ گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس دن میں نماز نہیں ہے اس دن میں کیا خیر ہے؟ تو سوچ کر کہنے لگے پھر پڑھوں گا نماز، پھر دونوں شرطیں ختم کر کے پھر ایمان لائے۔ بہرحال میرے بھائیوں کہنا ہے کہ یہ جو راستہ جو اللہ نے اپنے رسولوں اور نبیوں کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور انبیاء اور رسول کتنے ہیں کوئی پکا یقین کرنا نہیں ہے، بس ایک اللہ نے بے شمار انبیاء اور رسول بھیجے ہیں، کتابیں بھی بہت آئی ہیں۔ قرآن میں 4 کتابوں کا نام ہے، ان کو تو ماننا ہے کہ 4 کا یہ عدد، 4 کا عدد تو پکا ہے، لیکن ساری کتابیں کتنی ہیں اس کے لیے حدیث ضعیف ہے۔ جس حدیث میں 104 کتابوں کا ذکر آیا ہے، اسی طرح سے قرآن کریم میں 25 پیغمبروں کے نام ہیں، لہٰذا یہ 25 پیغمبروں کو تو بالیقین ماننا ہے۔ اس کے علاوہ کتنے پیغمبر آئے اللہ جانے کتنے آئے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر امت میں اللہ سے ڈرانے والے گزرے ہیں، لہذا کتنے پیغمبر آئے ہیں ہم نہیں بتا سکتے، لیکن بے حساب پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں۔ یہ جو رسالت کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور ان کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے دین بھیجا ہے، یہ دین نے جو اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتایا یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں آپ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائیے۔
यूं रिसालत का मसला शुरू हुआ है, आखिर तक यही मसला जाएगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज एक मुतालबा आया था, एक दोस्त ने लिखा कि ये जो आप ईशा के बाद तकरीर करते हैं, हम लोग जो हैं ईशा के बाद तरावी के बाद खाना खाते हैं, तो हमारे पास में वक्त नहीं होता है। गुजराती 3 मरतबा खाता है, सारे लोग तो 2 मरतबा खाते हैं, लेकिन गुजराती 3 मरतबा खाता है। एक इफ्तारी में खूब डट कर पेट भर कर खाएगा, फिर तरावी के बाद बैठेगा तो जब तक पेट में जरा भी जगह है उठेगा नहीं, फिर सो जाएगा, फिर सहरी में उठाकर जितना घर में सारा चट कर जाएगा। तो अब गुजराती को तो खाना खाने के लिए तो घंटा भर चाहिए, तो उसने कहा कि आप असर के बाद तकरीर करें, तो हम असर के बाद तो मैंने कहा कि मैं रात को दोस्तों से अहबाब से मशवरा करूंगा। मैंने मशवरा किया तो अहबाब ये कहते हैं कि अगर हम असर के बाद तकरीर करेंगे तो बेचारी औरतें तो नाश्ता तैयार करने में, खाना तैयार करने में मशगूल हैं, औरतों को तो सुनने का मौका ही नहीं मिलेगा। और अगर खाना पकाने में जरा गड़बड़ हो गई तो बाद शौहर तो बड़े बदतमीज होते हैं, बीवी को परेशान कर देते हैं। इसीलिए मसला है कि अगर शौहर बद दिमाग है और खाने में नमक हल्का रह गया है, तेज हो गया, उससे उसको गुस्सा है तो उसको सालन चख सकती है का मतलब भी नहीं समझते लोग। चखना ये है कि उंगली भिगाओ सालन में और जुबान पर रखो और फिर थूक दो, उसको निगलना नहीं है। अगर ये जुबान पर लिखा है, इसको अगर निकलोगे तो रोजा औरत का टूट जाएगा। जुबान पर रख करके उसको थूक देना है तो पता चल जाएगा कि नमक कैसा है। तो शरीयत ने यहाँ तक औरतों को इजाजत दी है, क्योंकि अगर वो नमक सही नहीं होगा तो शौहर उसके ऊपर सर फोड़ देगा। तो इसलिए दोस्तों ने ये कहा कि असर बाद हम तकरीर, एक तो असर के बाद दिमाग का स्क्रू ढीला हो जाता है, रोजे का आखिरी वक्त होता है, उस वक्त दिमाग काबू में भी नहीं रहता। और अभी तो पान वान खाकर तैयार होकर बैठते हैं तो दिमाग काबू में रहता है। इसलिए दोस्तों की राय असर के बाद की नहीं है। अलबत्ता एक बात यह है कि अगर लोग कोई बात मसला पूछना चाहें, जरूरत का मसला पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं। 11:30 के बाद 11:30 से लेकर 12 तक हम सवालात के जवाब देंगे, मगर जरूरत के मसले पूछो, खामखा के बेकार मसले मत पूछो। और जरूरत के मसले व्हाट्सएप पर पूछने हो पूछो, दूसरे मेरे जहन में जो कोई मसला आएंगे तो मैं भी बयान करूंगा। बाकी असर के बाद प्रोग्राम रखने का मसला नहीं, तो मेरे लिए भी दुश्वारी है, दिमाग काबू में नहीं होता है। दूसरा, सारे लोग भी नहीं सुन सकते हैं, औरतें खास तौर पर नहीं सुन सकती हैं। इसलिए प्रोग्राम कल से प्रोग्राम ये है कि 11:30 तक तो तफसीर होगी, उसके बाद आधा घंटा मसाइल की मजलिस होगी और मसाइल के जवाब दिए जाएंगे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। लिंक पर जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर सवालात इरसाल फरमाएं व्हाट्सएप पर। सवाल जो भेजेंगे